محبوب اگر آپ کا دل سخت اور مزاج تند ہوتا تو یہ لوگ آپ کے گرد کبھی بھی نہ بیٹھتے۔ جب غزوہ خیبر ہوا تو کچھ لوگ پلٹ گئے، دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ حاضرین مجلس، دین محبت سے پھیلا ہے، دین حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے، یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی چمک، کائنات کی رونق، یہ سب محبت کے دم قدم سے ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، درست اور وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن اس کی زبان کے فتنوں سے ہمسایہ محفوظ نہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں وہ عورت جہنمی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ اچھا نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ڈیک کی آواز تھوڑی سی ہلکی کر دو تو اس بات پہ ناراض ہو جائے گا کہ گانا میرے گھر میں چل رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے، اور پھر وہ ضد میں آ کے اوباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے چڑھے گا اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑے گا، آوازیں کسے گا، کبھی اس کے دروازے کے سامنے گندگی پھینک جائے گا، کبھی روڑے اٹکائے گا۔ تو اس لیے فرمایا گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ دیکھ لو، ہمسایہ دیوار کا ہے یا سرحد کا، اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے۔ اور اگر کسی کو اچھا ہمسایہ میسر آ جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں۔ وہ کوئی منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اسے بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا۔ ہم بھی لکھ دیتے ہیں مکان برائے فروخت، خریدار آتے ہیں، بحث ہوتی ہے، بات سمجھ میں آئے تو خرید لیا جاتا ہے ورنہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس نے رولا مکایا نا، اس نے باہر لکھ کے لگا دیا کہ 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا۔ تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے، اور جب ابو حمزہ کو پتا چلا کہ میرا ہمسایہ، میرا گوانڈی مکان بیچ کے یہاں سے جا رہا ہے، تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے، فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لو لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ یار کتنا اچھا ہمسایہ۔ اچھا کچھ ہمسائے گلی محلہ بستی شہر کیا دنیا ہی چھوڑ جائے نا تو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، دیگے چڑھاتے کہ فتنہ زمین میں چلا گیا۔ بھائی جان جیو شان سے، مرو ایمان سے۔ اگر ہمسایہ ہمسائے کی شرارتوں سے نہیں محفوظ تو اس خاتون کو پیش نظر رکھیے گا۔ تذکرہ خاتون کا ہے بھائی، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زہریلا ہے، تو فرمایا جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ معمول کی نمازیں، معمول کے روزے، لیکن ہمسایہ اس سے بڑا مطمئن ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جنتی ہے۔ جنت کا معیار کیا ہے دوست؟ اچھے اخلاق ہیں، میٹھے بول ہیں۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، یہ 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام نامی اس میں گرامی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پہلی ملاقات تھی حضور سے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے
اور اصحاب ستاروں جیسے مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں کناں دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا نہ کو تیری مثال دا میٹھی میٹھی باتیں سنی من میں اتری ایمان نصیب ہوا جانے لگے تو عرض کرتے آقا میرے دامن میں حکمت کے موتی ڈال دیجئے بھائی جان جو شخص ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو میرے نبی نے پہلی نصیحت کیا فرمائی نماز پڑھا کرو روزے رکھا کرو موسم حج آئے تو حج کے لیے نکلو مال کے نصاب ہو تو زکوٰۃ دو جو شخص ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی لا تسبن احدا فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا اس کو اخلاق سکھائے اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی انتہائی معذرت سے کہوں گا ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں اور جب پہلی دفعہ گالی دی تو اس کو منع نہیں کیا گیا یا اپنے رویوں پہ غور نہیں کیا گیا بلکہ رات کا انتظار کیا گیا جب افراد خانہ جمع ہوئے تو اس کو باقاعدہ چھیڑا گیا صبح جو گالی مجھے دی تھی وہ دادا ابو کو سناؤ اپنے پاپا کو سناؤ یہ کچھ سنانے والی چیز تو نہیں تھی یار تقاضا تھا کہ ہم سنجیدہ ہوتے اپنے رویوں پہ غور کرتے اپنی زندگی سے گالی نکالتے لیکن ہم نے حوصلہ افزائی کی اچھا وہی بچہ جب بڑا ہو کے ہمیں گالی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دی ہے یار اس بیچاری کا کیا قصور ہے 1 مہینہ یا 6 ماہ ہوئے وہ آپ کے ہاں آئیے 25 سال تو آپ کے زیر تربیت رہا ہے گالی کا ماحول تو آپ نے خود فراہم کیا ہے اس میں آنے والی کا کیا قصور ہے بچے تو کوڑا کاغذ ہوتی ہے نا جو بھی تحریر لکھو گے 1 منٹ ہے آپ نے گالی لکھی تو وہ گالی بولے گا نا جو ماحول دیا اس کے نتائج بھی آئیں گے دیکھیے اگر آپ کے گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے حدیث پڑھنے والا ہے درود پڑھنے والا ہے تو بڑا ہو کے گالیاں تو نہیں دے گا لبوں پہ سونے محمد کے طرح نہیں ہوں گے نا جو سکھائیں گے نتائج آئیں گے ایک بہت بڑا نام بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ کی والدہ نے آپ کو مدرسے میں بھیجا استاد کہتے بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس ازبر تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض 14 پارے سنائے استاد بڑے متاثر ہوئے بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے ہجے اچھے ہیں منزل خوب ہے تو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ عرض کرتے استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمذ طے نہیں کیے تو پتر یہ دولت پائی کہاں سے عرض کرتے ہیں استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے بھائی جان ماں قرآن پڑھے نا تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے سکھائیں گے جو اس کے نتائج ضرور آئیں گے ایک بہت بڑا بلکہ ٹیچر ایک دن کلاس میں اپنے بچوں سے سوال کرتا ہے کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے کسی نے ڈاکٹر کہا کسی نے انجینئر کہا کسی نے کچھ کہا اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا یہاں جھٹکا لگا نا کہ صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو اور اس سے سوال کیا بیٹا تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے لیکن بتا تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا تو وہ بچہ کہتا ہے استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں معذرت سے کہوں گا بھائی ہم نے اپنے صحابہ کی محبت سکھائی ان کے تذکرے سکھائے ان کی سیرت سکھائی نہیں سکھا سکے کیونکہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے ہم مزدور ہیں ہم تاجر ہیں ہم بزنس مین ہیں ہم 8 گھنٹے کاروبار کو دیتے ہیں اور 2 گھنٹے جو نیند سے پہلے ہمارے پاس ہوتے ہیں نا انتہائی معذرت سے کہوں گا وہ ہم گھر میں رہ کے بھی غیر حاضر ہوتے ہیں ہمارا کہنا ہے بھائی 2 گھنٹے جو دیے ہیں گھر میں موبائل کی جان چھوڑو اس کو سرانے کے نیچے دباؤ اس کو گولی مارو 2 گھنٹے اپنے بچوں میں گزارو اور روزانہ کی بنیاد پہ جس طرح ٹیچر ایک نیا سبق کلاس میں لے کے آتا ہے آپ بھی روزانہ کی بنیاد پہ لے کے آؤ کہو آؤ بچوں چٹائی بچھاؤ آؤ آج ابو بکر کی باتیں کرتے ہیں عمر فاروق کی باتیں کرتے ہیں عثمان غنی کی باتیں کرتے ہیں مولا علی کی باتیں کرتے ہیں آپ سکھاتے تو نتائج آتے میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے ابھی تذکرہ کر رہے تھے ہمارے نقیبی محفل اور گلی گلی فتنے ہیں اسلام آباد کے اندر جو ہوا اور جو کراچی میں جو حالات پیدا ہوئے صحابہ کو گالیاں نہیں دی گئی یہ آوازیں آپ نے سنی نا کہ 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی ہیں وہ مفاد پرست تھے حق غصب کیا گیا
یہ آوازیں آپ نے نہیں سنی کہ مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کا نام عمر ہے؟ او بھائی جان، اگر ہم اپنے بچوں کو وقت دیتے، صحابہ کی محبت سکھاتے، اگر کوئی نالائق بدبخت ابو بکر کو گالی دیتا تو وہ گدی سے زبان کھینچتا کہ میری ماں تو بچپن میں سکھا گئی ہے، ابو بکر وہ ہیں۔ رسول اللہ فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا۔ یہ ہم نے سکھانا تھا لیکن ہم نہیں سکھا سکے، ہم نے وقت نہیں دیا، اور نتیجہ تن یہ بچے دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے۔ جب مہار ان کی کندھوں پہ رکھی تو پھر ان کو اور کوئی لے گئے۔ تو پہلی نصیحت فرمائے کسی کو گالی نہ دینا۔ میرے نبی کا فرمان ہے مرغے کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں، جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، جنہیں استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ بھائی جس کو مصلے پہ کھڑا کرو نا، اس کی عزت بھی کیا کرو۔ میرا تعلق ایک دیہات سے، ہمارے دیہاتوں میں آج سے ایک اشرا پیچھے چلے جائیں نا، تو ہماری جب مسجد میں ڈیوٹی لگتی تھی تو ہماری ذمہ داریاں بتائی جاتی تھی۔ آپ نے 5 نمازیں پڑھانی ہیں، 2 ٹائم بچے پڑھانے ہیں، اور کوشش کرنی ہے کہ اذان ہو تو فوری آپ مصلے پہ آ کے کھڑے ہو جانا، فرض پڑھ کے حجرے میں نہیں جانا، بقیہ نماز بھی ادا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے دروازہ بند کر دینا ہے، تالا خود لگانا۔ یہ ساری ذمہ داریوں میں سے ایک ڈیوٹی ہماری یہ بھی ہوتی تھی، آپ نے عصر تا مغرب چندہ اکٹھا کرنا ہے مسجد کے لیے، اور الحمدللہ ہم بخوبی خوشی الحمدللہ وہ اکٹھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھی لوگ 5-10 روپے دیتے تھے اللہ کی راہ میں، تو آج بھی روایت وہ بدلی نہیں۔ ویسے کتوں کی لڑائی پہ یا کرکٹ میچ پہ لاکھوں لگا دیتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں دینے ہو تو وہ 5-10 والا ماحول آج بھی قائم ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوا۔ تو خیر، کچھ بد خصلت لوگ چھت پہ چڑھ جاتے اور ہاتھ میں قلم اور کرتاس ہوتا، اس پہ باقاعدہ لکھتے کس نے کتنے دیے ہیں، اور بعد میں بہانے سے پوچھتے آوا جی کتنے پیسے ہوئے؟ نہیں 250-300 ہوا بھائی، 400 ہوئے، خود اکٹھے کر لیا کرو۔ یا جس شخص کو اپنے امام پہ اتنا بھی اعتماد نہیں، فقہ کا مسئلہ ہے، اگر دل میں اتنی بھی بات آئے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے ہیں، نماز ہی نہیں ہوتی۔ واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے۔ بھائی تحقیق کرو پہلے، وہ مصلے پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تو نہ کھڑا کرو۔ جس کو مصلہ دو اس کو عزت بھی دو۔ تو فرمایا مرغے کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ پہلی نصیحت فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا۔ دوسری نصیحت فرمایا جابر بن سلیم نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ دیکھیے ہم روزانہ گھر سے مدرسہ، اسکول، کارخانہ، فیکٹری نکلتے ہیں، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے راستے میں کوئی روڑا پتھر آ جاتا ہے اور ہم احتیاط سے گزر جاتے ہیں۔ یار ہمیں یہ احساس کیوں نہیں روکتا کہ میرے بعد آنے والا کوئی میرا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں وہ اس پتھر سے نہ الجھ جائے۔ اخلاقی تقاضا یہ تھا کہ ہم رکتے، اس پتھر کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے، لیکن ہم اس خیال سے بھی گزر جاتے ہیں کہ ایدا اجر کی ہوئے گا، رحمت حق بہانہ می جوید۔ اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا حضرت سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے۔ پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ فرماتے ایک چھوٹا سا عمل کہ ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ تو فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا۔ کہتے ہیں اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی، اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ ایک نصیحت فرمائی جابر بن سلیم جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ہم لوگ سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں گا بھائی آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو۔ واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو۔ اور ایک اور جملہ واصف علی واصف کا، آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ایک معیار آپ نے میں نے مقرر کیا ہے۔ ہم سمجھتے جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے ہوں، وہ شہر کا بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ وابٹا ٹاؤن کا سب سے بڑا آدمی وہ ہے۔ بھائی یہ تقسیم ہے، کسی کو اللہ نے زیادہ، کسی کو اللہ نے تھوڑا دیا۔ انسان کے بڑے ہونے کے لیے یہ معیار نہیں ہے جو ہم نے مقرر کیا ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں بڑا وہ ہوتا ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں۔ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں انہوں اوقات اچ رکھ۔ ہم نے اوقات کس چیز کا نام رکھا ہے؟ ہم نے پیسے کو معیار بنایا، ہم نے دولت کو معیار بنایا۔ میاں صاحب تو ایک جگہ تنقید کرتے، وہ کہتے ہیں بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سے آنے۔ بھائی جان دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا، انسان رویوں سے بڑا ہوتا ہے، اخلاق سے بڑا ہوتا ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں کچھ لوگوں کی گردن میں نا سر یعنی گارڈر ہوتے ہیں،
ان کی آرزو ہوتی جب میں گزروں تو لوگ مجھے بڑھ بڑھ کے سلام کریں. اگر کوئی سلام نہ کرے, مجھے اپنے بچپنے کا آج بھی وہ منظر نہیں بھولتا کہ میں ویسے ہی گزر گیا بے نیازی سے, تو بعد میں باقاعدہ بلند آواز میں دوسرے سے کہا کدا پتر ہے انہیں سلام نہیں کیتا, بھائی تم کر لو. اتنی رونق. عزت مانگنے سے عزت نہیں ملتی, عزت دینے سے عزت ملتی ہے. اور جو کسی کی عزت کرتا ہے وہ دراصل اپنی عزت کروا رہا ہوتا ہے. عزت مانگو کو تو نہیں ملے گی. میرے ایک ٹیچر ہے سلیم دلاوری, اچھا لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں مٹی جے نہ مٹی تے رہی مٹی, مٹی مٹی تے راہ نجات بن گئی, ہستی ہیٹ رہ گئی یاد باقی, پیار کسے دا درد سوگات بن گئی. بھائی عزت دو گے تو عزت پلٹ کے آئے گی. ایک بہت بڑا مذہبی سکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا, باہر ایک جاروب جھاڑو دے رہا ہے, تو آپ فرماتے بیٹا کھانا کھا لو. نظر اٹھائی, کانوں کا دھوکہ لگا کہ غریبوں کو کون منہ لگاتا ہے. اچھا غریب بھائی ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا, غریب بہن ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا. اچھا غریب بہن بھائی سے رشتہ لینے آ جائے نا تو تیور دیکھنے والے ہوتے. تیری جرت کیویں ہوئی ہے, تو اپنی اوقات تے ویکھ, تو میری بیٹی نو 2 وقت دا کھانا نہیں دے سکتی اور رازق تم ہو یار. اور بہنیں ولی بنا دیتی ہیں یار, بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں. لوگ ہم سے مسائل پوچھتے ہیں, مولانا اگر بہن تحفہ مانگے تو دے دیں, بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے, کتاب تحفہ لی یا کوئی کپڑوں کا تحفہ, کوئی سوٹ کا تحفہ لیا, نہیں, اس کے حصے کی زمین ہم نے تحفہ لیا. اور بہن تو ویسے بھی بھائی پہ وار دیتی ہے یار. اور بہن کو ایک خوف یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنا حق مانگ لیا نا تو بھائی بچوں کو نفرت کا درس دے کے جائے گا. پھپھی نو منہ نہیں لانا, مر گیا تو انہوں میرا منہ نہ وہانا, جرم کیا تھا اس کا. خیر یہ رویے ہیں ہمارے. تو انہوں نے کہا بیٹا کھانا کھا لو. ششدر ہوا, کہتا حضرت مجھے کہہ رہے ہو, کہا ہاں بیٹا کھانا کھا لو. اس نے جھاڑو وہاں رکھا, دوڑ لگا دی. تھوڑی دیر بعد واپس آیا, اس کے ساتھ اس کی بیوی بچے تھے. وہ کہتا حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے, ہم عیسائی ہیں, ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے. اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں, دلائل نہیں, 2 میٹھے بول ہیں یار. پتر کھانا کھا لے, خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے. بھائی عزت دو. ہم کہتے کبھی کبھی ملازم کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیا کرو, کبھی کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو, کبھی کبھی گپ شپ لگایا کرو. عزت دے کے تو دیکھو عزت پلٹ کے آئے گی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. سریرا کھلا میدان آیا, بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے. ایک جانب کیا دیکھا گیا کہ ایک بچہ ہے, اس کے تن پہ پیرہن پھٹا ہے, آنکھوں میں آنسو ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے, فرمایا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا. عرض کرتے فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے کہ شہید ہو گئے, میں یتیم ہو گیا, والدہ بیوہ ہو گئی, ماں نے دوسرا نکاح کر لیا, سوتیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. میرے نبی فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے, عائشہ تیری ماں لگے, فاطمہ تیری بہن لگے, علی چچا اور حسن و حسین تیرے بھائی لگے. وہ بچہ کہتا اگر یہ رشتے میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے. بھائی جان حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے, کھانا دیا, لباس دیا, انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے. سریرا جب کھلا میدان آیا تو اب بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے بھائی ابھی تو تم رو رہے تھے. اب فخر سے کہتا ہے میں بھوکا تھا, مجھے کھانا ملا, میں ننگا تھا, مجھے لباس ملا, میں یتیم تھا, مجھے ابو جی محمد ملے, عائشہ ماں ملی, فاطمہ بہن ملی, علی چچا اور حسن و حسین بھائی ملے. وہ کہتے ہیں اب بھی میں رہوں. یہ ہیں اخلاق بھائی, جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. امام راضی ایک یتیم کا تذکرہ کرتے ہیں, اس کا والد جب دنیا سے چلا گیا تو ماں کے تن پہ جو قمیض تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹی تھی. ماں سے کہا ماں اجازت دو چچا سے قمیض لے آؤں. ماں نے منع کیا کہ بیٹا تو عرب کی روایت سے واقف نہیں, یہ معاشرہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے, منحوس سمجھتا ہے, اگر جاؤ گے تو شرمندگی کا سامنا کرنا ہوگا. بچہ تھوڑا سا بضد ہوا, الجھا ماں سے محبت میں, ماں نے رخصت دی اور ماں جانتی تھی اس کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. خیر جب آیا دروازے پر دستک دی, اندر سے چچا نہیں چچا کے بیٹے آئے, ان سے باتیں کرنے لگا. اس نے کیا کہا ہوگا دوست کہ چلو باہر کھیلنے, یا کل کا کوئی پروگرام بنانے آیا تھا. وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے. یار غریب کو تو جوانی میں بال سنوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا, وہ تو عید والے دن بھی آلو چھولے لگا کے نہیں بیٹھا ہوتا, پاپڑ بیچ رہا ہوتا ہے. یقیناً یہی کہا ہوگا کہ تمہاری چچی کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہے اور میں سوالی بن کے آیا ہوں, مجھے ایک قمیض دے دو. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ چچا آیا, اپنی دہلیز پہ یتیم کو دیکھا, کیا بچھڑا بھائی یاد آیا, کیا آنکھیں نمناک ہوئی, کیا دل میں کوئی گداز اترا, کیا شفقت کے بازو پھیلے. ہم نے پڑھا ہے بھائی اس معاشرے کو, اس نے نہ بازو پھیلائے, نہ شفقت کی, نہ آنکھوں میں آنسو آئے, بلکہ دھکا دیا اور کہتا ہے منحوس پلٹ جا, کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں.
आबगीना दिल टूट गया, आंखों से आंसू बह निकले। मेरे नबी फरमाते जब यतीम रोता है तो अल्लाह का अर्श भी कांप उठता है। वो दुखता हुआ दिल लेके वापस पलटा, सरे राह हुजूर के गुलाम से मुलाकात हुई। कहा पुत्र तेनू किने रोया है? तो वो कहता मुझे अरब की तलख हवाओं ने रुला दिया, यतीम हूँ और चचा से फेंटी खा के आया हूँ। कहा पुत्र घबरा नहीं, आ गया है वो इस दुनिया में जो दुखियों के दुख बांटता है, जो बेसहारों को सहारा देता है। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, वो अपने पराओं का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। कहा मेरे नबी हरम में जलवा फिराजे, जो जो मांगोगे वो अता करेंगे। ये घर आया, उतरा हुआ चेहरा है। माँ ने कहा तुझे मना किया था बेटा, बड़ा बेरहम माशरा। कहा माँ तू सच कहती है, लेकिन सुना है इस शहर मक्का में एक शख्सियत ऐसी है जो मांगो वो अता करते हैं। कहा कौन है? कहा ज़माना उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानता है। माँ चौंक सी जाती, कहती नहीं जाने दूंगी बेटा। कहा सुना? कहा क्यों माँ? तो वालिद आगे से कहती मैंने सुना है जो उससे मिलता है वो अपनी बातें भूल जाता है और उसके दीन धर्म को कबूल करता है। उसने कहा माँ कमीज़ लेनी है दे देंगे, ठीक नहीं तो लौट आऊँगा। ये बच्चा हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। भाईजान मांगने के कुछ आदाब होते हैं ना, साहिल आपके दरवाज़ों पर भी आते हैं, हमारे दरवाज़ों पर भी आते हैं। हमें क्या कुछ नहीं कहा जाता, सेठ साहब, शेख साहब, मौलाना साहब, बच्चों को दुआएं, कारोबार के लिए दुआएं, फिर मुट्ठी आटा या 2 आने मिलते हैं। इस बच्चे पे कुछ तकाजे थे दोस्त, यतीमी का दाग दिखाता, अपनों के रवैये बताता, फिर सरे राह मिलने वाले आपके गुलाम की कहानी छेड़ता। मैंने आपके बारे में सुना है आप बड़े रहीम हो, बड़े करीम हो, जो मांगो अता करते हो। यार इतना तो हक था ना उसका, लेकिन इसने कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि आगे कहता है जनाबे वाला मैंने आपके दीन को कबूल नहीं करना, मैं आपसे एक कमीज़ लेने आया हूँ। मेरी माँ के तन पे जो कमीज़ है वो जगह जगह से फटी हुई है। आका नाराज़ नहीं होते यार, कमीज़ के बटन खोलते हैं, उतारते हैं और उस यतीम को अता फरमा देते हैं। और फिर यूं बाजू फैला के फरमाया आजो बेटा मैं मोहम्मद के सीने से लग जाऊं, और जिससे भी मिलो तो खंदा बिला इम्तियाज़ मिला करो। यार ये अमीर है, ये गरीब है, ये कमी है, ये चौधरी है, आप जिससे भी मिलो मुस्कुरा के मिलो। ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एक नसीहत फरमाई जाबिर बिन सुलैम, किसी को शर्मिंदा ना करना, और हम लोग कदम कदम पे करते हैं। मैं अपने बाजार से गली की नुक्कड़ तक पहुंचा तो एक शोर सुनाई दिएगा, वहां रुक गया और एक चीख चीख के दूसरे को रुसवा कर रहा था। मैंने कहा खैरियत? तो कहते इसने कर्ज लेना है, आज ये हत्थे चढ़ा है। अच्छा बाज़ लोगों की आदत होती है कर्ज ले लेते हैं वापस नहीं करते, ये बुरी बात है, लेकिन लेने वाले को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि ऐसे जाविये में उससे तकाजा करे कि उसकी इज़्ज़त नफ्स का लिहाज उससे नहीं है तो कम अज़ कम आपको तो कर लेना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल था कि रकम बहुत बड़ी होगी इसलिए रुसवा कर रहे हैं। खैर जब मैंने कहा रकम लेने कितने पैसे, वो कहता 150 रुपये। वो भाईजान 150 की औकात क्या है यार? अल्लाह के बंदे को 50 लोगों में रुसवा करके रख दिया। हम कदम कदम पे जलील कर देते हैं। ये तो बाजार का माहौल है, कभी मस्जिदों का माहौल देखो। एक बंदा गुनाह छोड़ के मस्जिद में आए ना, देखिए इंसान की फितरत में भूल जाना है, गुनाह छोड़ के बंदा मस्जिद में आए। अच्छा गुनाहगार के लिए इम्तिहान एक नहीं 2 होते हैं, उसके पास माजी की कुछ यादें होती है, तलखियाँ होती हैं। वो तो बेचारा किसी को तबलीग कर रहा हो ना, तो कोई पुराना दोस्त मिल जाए तो उसकी तबलीग को गैर मौसर करता है। वो रातें भूल के जब रंडियों के साथ गुजारते थे, शराब खाने में गुजारते थे, वो बेचारा दुखी होकर मस्जिद में आता है कि चलो वहाँ ज़ुबानें शाइस्ता होंगी, वहाँ जाऊँगा तो इज़्ज़त की जा पे खड़ा करेंगे। लेकिन जो ही उसके कदम मस्जिद में आए तो हाल मस्जिद में भी बड़ा बुरा था। हमारे रवैये भी बड़े तलख निकले। हमने कहा लो 100 चूहे खा के बिल्ली हजनू चली, तेनू मस्जिद राकी ने वहाया। चोर चोरी छोड़ देता, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, जूते चुराने आए हो। वो भी बेचारा कहता है अब जाऊं तो कहाँ जाऊं, ना मस्जिद के नमाजी जीने देते, ना पुराने यार जीने देते। हमने भी कदम कदम पे रुसवा किया। मस्जिद में आए तो शर्मिंदगी वाला माहौल, हमने बाजार में देखा तो वहां भी तड़पता माहौल देखा, और हमने घरों का माहौल देखा तो वो उससे भी ज्यादा सुलगता हुआ था। और बिलखुसूस ये जो ससुराल का माहौल है, माजरत से कहूंगा ये बड़ा ही तलख माहौल है। यार बहू से चीनी का कप टूट जाए ना, क्या औकात है उसकी, तो रवैये देखने वाले होते हैं। घर से लाई होती तो तुझे कदर होती, जो माँ ने दिए हैं वो इस्तेमाल कर। और किसी बात पे झगड़ा होना तो हम कहते बुलावे दे पिछलिया नू। बूढ़े माँ बाप सामने बैठे होते हैं, तड़ तड़ जुबान चलती है। मैं जवानों से मुखातिब हूँ। मेरे नबी फरमाते तुम्हारे 3 बाप हैं, एक जिसने जन्म दिया, एक जिसने तालीम दी, और तीसरा फरमाया वो है जिसने तुम्हें अपनी बेटी दी। यार ससुर भी बाप होता है, और ये कोई अच्छा तरीका कि आप घर में बुला कर रुसवा कर रहे हो। आप बात कर सकते हो, ये हमारी बात नहीं मानती, आप भी समझाएं, हम भी समझाते हैं इसे। तड़ तड़ जुबान चलती है। और फिर बूढ़े बेचारे क्या करते, सर से पगड़ियां उतारते, मां चादर रख देती, जी माफ कर दो जी,
اور پھر وہ رونق برا لہجہ سامنے آتا ہے، یہ آخری بار ہے، آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. اور پھر وہ بیٹی کے آگے بھی ہاتھ جوڑتے ہیں، پتر سرخ جوڑا پا کے اسے سفید پا کے کورج ٹر جائی. وہ بھی کہتے ہیں یہ کیسے ماں باپ ہے، کبھی تو میں گھر کی رونق تھی، جگر کا ٹکڑا تھا، آج یہ بھی مجھے یہاں مرنے کی دعوت دے رہے ہیں. کیا ان کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں، رہنے کے لیے ایک چارپائی نہیں؟ وہ اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہیں، پتر تیری ابھی 2 بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں، اگر تو طلاق لے کے آ گئی تو ان کا رشتہ کون دیکھنے آئے گا؟ تو پھر ساری زندگی مارے کھاتی رہتی، دکھ سہتی رہتی ہے. اگر کوئی زخم ملے سسرال والوں سے تو پھر بہانہ بنا لیتی، سیڑھیوں سے گری اور دکھ سہ سہ کے قبروں میں چلی جاتی ہے. یہ اتنا سلگتا ماحول ہے ہمارے گھروں کا. اس قدر اذیت دیتے ہیں ہم لوگوں کی بیٹیوں کو. اچھا کچھ بیٹیاں دکھ تو سہتی، ساتھ تانے بھی سہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ویسے معاف فرمائے. وہ تانے کیا ہوتے ہیں؟ کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی جن کے باپ شرابی ہوتے، کچھ بہنیں ایسی ہوتی جن کے بھائی شرابی ہوتے. وہ ساری زندگی شرابی کی بیٹی اور شرابی کی بہن بھی کہلاتی ہے. ہم خدا کے بھی مجرم بنتے، بہن بیٹی کے بھی مجرم بنتے. اور کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی. اولاد کون دیتا ہے دوست؟ اللہ دیتا ہے نا، اس میں اس کا کیا اختیار ہے؟ اللہ کی مرضی کسی کو امتحان میں ڈال دے. اولاد نہ ہو تو نہیں جینے دیتے. اور ہم نے بے اولاد عورتوں کا حشر سسرال میں جو دیکھا ہے نا، وہ جانوروں سے بدتر دیکھا ہے. ان کے نوالے بھی گنے جاتے ہیں یار. اولاد نہ ہو تو نہیں جینے دیتے، ہو تو بیٹیاں ہو تو پھر بھی نہیں جینے دیتے. میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے پہلی بیٹی عطا کرنا، تو اللہ نے میری دعا قبول کی، اللہ نے مجھے بیٹی دی. ہم ہاسپٹل میں تھے تو 7 والے کمرے سے رونے کی آواز آئی، تو میں نے ماں جی سے کہا دیکھیں اللہ خیر کرے، ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا. تو مجھے واپس آگے بتاتی جی 4تھی بیٹی ہوئی ہے. بھائی ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے یار. تقدیر سے کس بات کا الجھاؤ؟ نہ ہو تو نہیں جینے دیتے، بیٹیاں ہو تو پھر بھی نہیں جینے دیتے. اچھا اگر نہ ہو تو ہمارے جوان کہتے ہیں تو میری وجہ تو رہ رہی ہیں، ورنہ گھر والے تو کہتے اس کو فارغ کرو، تیرے لیے کوئی لڑکیوں کی کمی ہے؟ ٹیشو ہے جسے یوز کیا پھینک دیا، یہ گڈی گڈے کا کھیل ہے، تماشا ہے کوئی؟ یہ امتحان ہماری بہن بیٹی کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے نا یار. رویوں میں اتنی تلخیاں کہاں سے آ گئی یار؟ ہم تقدیر سے کیوں الجھتے ہیں؟ بیٹیاں ہوں تو نہیں جینے دیتے، اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم جھگڑے اتنے بڑے کر لیتے ہیں کہ سارے خاندان کو جمع کر کے رسوا کرتے ہیں. میں ایک جھگڑا تھا وہاں میں بھی حاضر ہوا، بات سنی تو اتنی بڑی بات نہیں تھی، میں نے کہا چلو جی معاف کر دو. یقین جانو رونق برا لہجہ، اس خاتون نے، اس بڑھیا نے پاؤں سے جوتا اتارا، اس کے بھائی کے منہ پہ مارا، اور آواز کیا تھی؟ جتی پوری آئی نہ آئی تے لا کے سڑ چھڑی. میں سر پکڑ کے بیٹھ کے، کوئی مرد بات کرتا تو میں بحث کرتا، اس عورت سے کیا بحث کروں؟ ایک عورت کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے، اور میرے نبی تو عورت کو عزت دیتے ہیں بھائی. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی، حضور فرماتے اس میں سے کچھ بچا لینا. انہوں نے بچا لیا. فرمایا کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کی حضور یہاں لب رکھے، میرے محمد وہیں لب رکھ کے پانی پیتے ہیں. حضور عورت کو عزت دے، ہم پاؤں کا جوتا کہیں. ایک بات یاد رکھیے گا جوانوں، میاں بیوی اور تیسرا اللہ، جب تک یہ 3 ہوتے ہیں نا گھر نہیں برباد ہوتے. ہماری زندگی میں جب کوئی چوتھا بندہ آتا ہے تو گھر برباد ہو جاتے. مجھے ایک دوست کہتا ہے جی میرا فیصلہ میرے بہنوئی کریں گے اور بڑی امشیرہ کریں گی. میں نے کہا بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں، بہنوئی بھی عزت کی جا پہ ہوتے ہیں. اچھا کچھ گھروں میں بوڑھوں کی نہیں چلتی، ان لوگوں کی بڑی چلتی ہے. وہ بھائی ان کا تو حق، چلو مشورہ دے سکتے ہیں، فیصلہ یہ تو نہیں کریں گے. اگر یہ لوگ فیصلہ کریں گے تو رد عمل کے طور پہ گھر اجڑیں گے بھائی، برباد ہوں گے. تو میں نے اس جوان سے کہا بھائی ناراض نہیں ہونا، مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے منہ میں دودھ کے دانت ہے یا ابھی تک آپ فیڈر پیتے ہو؟ یار ہم فیصلہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم نے کہا باجی تو آدھے پا، تو سمجھا. بھائی آپ میں عقل کوئی نہیں. کچھ فیصلے مرد کو کرنے چاہیے، لیکن جب ہم دوسروں کے کندھوں پہ ڈالیں گے تو پھر رد عمل کے طور پہ جھگڑے کم نہیں ہوں گے، بڑھیں گے. تو یہ میاں بیوی کا حق تھا کہ وہ باہم بیٹھ کے، میرے رسول فرماتے تمہیں عورت کی کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی، کچھ اچھی ہیں، وہ دیکھ کے درگزر کر دیا کرو. لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، ہم ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. تو کچھ فیصلے ہمیں خود کرنے چاہیے. گھروں کو اجڑنے سے ہم نے خود بچانا ہے بھائی. مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کو پڑھا. آپ فرماتی میرے شوہر میں 6 خوبیاں ہیں جس وجہ سے میں نے ان سے نکاح کیا، اور یہ ہر شوہر میں ہونی چاہیے. یہ دلہا میاں کو بھی میں عرض کروں گا. وہ 6 خوبیاں فرماتی. پہلی خوبی یہ ہے کہ جب یہ گھر آتے ہیں نا تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں. ہم باہر دکان پہ کھڑے ہیں،
تو مصنوعی اخلاق دکھاتے 8 گھنٹے 10 گھنٹے، اس لیے کہ ہمیں اپنے خریدار سے کیا ہوتا ہے، ہم نے نفع لینا ہے، اس سے کچھ فائدہ اٹھانا ہے. یار جس نے آپ کے پورے خاندان کو سنبھالا ہوا ہے، آپ کے بچوں کو، آپ کے والدین کو، گھر میں آپ کی بہنیں آئیں تو ان کی تعظیم کرتی ہے، جس سے نفع زیادہ ہے گھر میں آئے تو ہم فرعونی لہجے رکھتے ہیں. 8 گھنٹے مصنوعی اخلاق دکھاتے رہے، یہاں بھی تو تھوڑی دیر کے لیے مسکرا کے ملو نا. فرماتی اچھی عادت یہ ہے کہ گھر میں آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں، اور جب یہ گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، آتے بھی مسکراتے جاتے بھی مسکراتے. اور تیسری خوبی آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے کہ یہ بخل نہیں کرتے، خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے. اچھا ہم بار دوستوں میں 10,000 کا کھانا کھائیں گے، مری میں 2 لاکھ اڑائیں گے، گھر میں 100 50 500 1000 دیں گے تو اس کا بھی حساب لیں گے. آپ فرماتی اچھی عادت یہ ہے کہ یہ بخل نہیں کرتے. اور چوتھا فرمایا کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. ایک تو یہ خرچ مانگا جائے تو بخل نہ کیا جائے، ایک فرماتی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور 5ویں فرمایا کہ میں اگر ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں نا، کھانا بنا کے دیتی ہوں، کپڑے دھو کے دیتی ہوں، تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے. انسانی فطرت ہے نا بھائی، وہ حوصلہ افزائی چاہتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ چوڑی ہو جائے گی اگر یہ تعریف کریں گے، الے پچھلے سال ہی تو کیتی سی، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. یہ انسانی فطرت ہے بھائی، وہ حوصلہ افزائی چاہتے. ایک اللہ والے تھے، اپنے مرید کے گھر گئے، کھانا انہوں نے اچھا بنایا تھا، کہا اپنی بیوی کو بلاؤ، کہا پتر کھانا بڑا اچھا بنایا تو وہ رونے لگی. تو بزرگ کہتے ہیں بیٹا میں نے تو تیری تعریف کی ہے. وہ کہتی آپ کی بات پہ رونا نہیں آیا، رونا اس شخص پہ آیا جس کے نکاح میں 20 سال ہو گئے، انہیں کدی نہیں کیا تو کھانا بڑا اچھا بنایا. یار میرے رسول گھر آتے ہیں، فرمایا گھر میں کچھ ہے، عرض کی حضور روٹی ہے، سالن نہیں ہے، سرکہ ہے. حضور فرماتے سرکہ ہی لے آؤ. میرے نبی سرکے کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور کیا فرماتے، واہ واہ سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے، سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. اور ہماری گھر والی 3 گھنٹے لگا کے کھانا بناتی ہے، دسترخوان پہ بھی لگاتی ہے، کھانا خود پیش کرتی ہے. کھانے میں اگر کوئی نمک مرچ کی کمی بیشی ہو تو رویے دیکھنے والے، برتن اٹھا کے ہم دیوار سے مارتے ہیں. تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا؟ بھائی جان آپ کو کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا؟ اچھا بھی تو وہی بناتی تھی نا، اگر آج کوئی کمی بیشی ہوگی تو کیا ہو گیا یار، درگزر کرو. فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے کہ میں ان کا کوئی کام کرتی ہوں تو یہ میرا شکریہ ادا کر. اور چھٹی بات بہت بڑی بات ہے، آپ فرماتی ان کی اچھی عادت یہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے نا، خطا ہو جائے تو یہ بہت جلد معاف کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں انہوں 6 مہینے لوا لگ سمجھ جائے تو یہ رویے اچھے نہیں بھائی. میرے نبی فرماتے کسی کو شرمندہ، آخری بات گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہیں، جماعت کا ٹائم ہے. ایک صحابی کی ہوا خارج ہو گئی، وہ اٹھ کے وضو خانے جانے لگے. ظاہر ہے اٹھتے تو نمایاں ہوتے، ابھی وہ اٹھنا ہی چاہ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے آقا اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں. یار اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی ہے، شرمندہ ہی نہیں ہونے دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے. کائنات کے معتبر عزت کے لائق وہ ہیں جن کے پاس اچھے اخلاق ہیں. تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا، تیرا یہ جھک کے ملنا کہہ رہا ہے آسماں تو ہے. اللہ ہمیں اچھے رویے عطا فرمائے.